السلام علیکم ناظرین، پروگرام انسائٹ ود ڈاکٹر ماجد خان میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں۔ آپ ان کو آرمی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے بھی جانتے ہیں، سوشل ورکر بھی ہیں اور سیاست میں بھی کافی ان ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو ان سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں میجر اسرار الحق صاحب۔ السلام علیکم، خوش آمدید میجر صاحب۔ میجر صاحب، آرمی صاحب کا بیک گراؤنڈ ہے، تو سب سے پہلے ہم آرمی سے شروع کرتے ہیں۔ کیسے آپ کا جو ہے نا آرمی جوائن کرنے کا ارادہ بنا؟ کیا گھر کی طرف سے تھا کیونکہ آپ کی فیملی سے آلریڈی آرمی میں تھے، تو ان کی وجہ سے تھا یا آپ کا اپنا جو ہے نا شوق تھا آرمی جوائن کرنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ نیچرلی ایک چیز بندے کے اندر سے ہوتی ہے تو پھر وہ ایفرٹ کرتا ہے۔ میرا بھی شوق تھا، میرے بڑے بھائی بھی آرمی میں تھے، فیملی میں اور لوگ بھی آرمی میں تھے، تو اپنا بھی شوق تھا، اس لیے ایفرٹ کی اور الحمدللہ میں نے کوئی 20-21 سال آرمی کو دیے۔ یہ آپ کے 20-21 سال کا جو ایکسپیرینس رہا کیسا گزرا ہے؟ مس کرتے ہیں آپ؟ وہ ایک ٹائم تھا، ایک وقت تھا، اور ہر ٹائم ہر وقت اپنا وقت ہوتا ہے، اور اپنی اچھائیاں، اپنی خوبیاں، اپنی ٹفنس لے کے آتا ہے، وہ اس کا اپنا مزہ تھا، اور جو بعد کی زندگی ہے اس کا اپنا مزہ۔ کبھی ٹریننگ سے یا پھر جو آرمی کی مشکلات ہوتی ہیں ان کو دیکھ کے کبھی ذہن میں آیا کہ یار بس اب چھوڑنا چاہیے، جانا چاہیے؟ نہیں، کبھی نہیں آیا۔ البتہ جب میں پی ایم اے میں تھا، سب سے مشکل وقت انیشلی پی ایم اے کے اندر ہوتا ہے، تو پی ایم اے میں رگڑا ملتا تھا، بہت سخت قسم کا رگڑا ہوتا، وہ ہم انجوائے کرتے تھے، کیونکہ اگر آپ کوئی ٹف گوئنگ ہو تو اگر آپ اس کو نیگیٹو لینا شروع کر دیں کہ نہیں یہ مجھ سے نہیں ہوگا، یا پریشان ہو جائیں، تو وہ اور مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر مشکل کو آپ نے اوور کم کرنا ہے تو مشکل کو انجوائے کرنا شروع کر دیں۔ اس کو انجوائے کرنے کا یہ بھی ایک ریزن تھی کہ آپ کو پتہ تھا کہ ابھی ہم پہ ہے، کل ہم نے دوسروں کے اوپر ایک سختیاں ڈالنی ہیں؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، کیونکہ میں نے 4 ٹرم وہاں پہ رہے، جب پی ایم اے کے اندر خود تو سختیاں جی لیں، لیکن میری عادت نہیں تھی کہ میں اپنے جونیئرس کو تنگ کرتا، وہ میں نے نہیں کیا، یہ شوق نہیں تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آرمی کی لائف میں اور جو آرمی آفیسر ہے اور سویلین، ان کی لائف میں کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک ہی ملک کے سارے باشندے ہیں۔ جو آرمی کے لوگ ہوتے ہیں یا آرمی میں جانے کے بعد ان کی ٹریننگ اور ان کا ڈسپلن اور ان کا جو کچھ عرصہ جو فوج میں نکالا ہوتا ہے، رکھا ہوتا ہے، گزارتے ہیں، تو ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے۔ آپ کو فوجی نظر آئیں گے، ڈسپلن، ٹائم کے پابند نظر آئیں گے، اور رائٹ لیفٹ نہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، بے ایمانی کرنا، یہ بڑا کم عنصر نظر آئے گا۔ یہ نہیں میں کہتا کہ وہ بالکل ہی بہت ہی کوئی پارسا ہوتا ہے، کمپیئر کریں تو سول ماحول کے اندر جھوٹ، فراڈ، بے ایمانی کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ لوگ سمجھتے ہیں بڑا چلاک منڈا بھائی، یہ تو بڑا کامیاب ہے، لیکن فوج کے اندر اگر آپ نے ایک غلط شارٹ کٹ بھی لگایا تو سزا ملتی ہے، تو آپ کا مائنڈ بن جاتا ہے کہ غلطی نہیں کرنی، جو احکامات ہیں ان کو فالو کرنا ہے، تو وہ احکامات کو فالو کرنے کی عادت بن جاتی ہے، وہ ڈسپلن میں آ جاتے ہیں، اور سول میں وہ چیز نہیں ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ قصور ہمارا اپنے قوم کا ہے، ملک کا ہے، ہمارے جو سینئرز ہیں ان کا ہے۔ دنیا کے اندر ٹریننگ دی جاتی ہے، بچوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ جاپان کے اندر ان کی ڈکشنری میں جھوٹ نہیں ہے، نہ وہ بولتے ہیں، کہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے، جو بچوں کے ذہن میں ڈالیں گے وہی آپ کو رزلٹ ملے گا۔ تو فوج کے اندر رہتے ہوئے اور سول کے اندر رہتے ہوئے یہ میجر ڈفرینس آ جاتا ہے۔ ہمیں اپنی نسلوں کو ٹرین کرنا چاہیے، بچوں کو ٹرین کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ فوجی لیول پہ ٹریننگ چاہیے۔ وہاں پہ کریکٹر بلڈنگ کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور سچ اور حق کی بات کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ وہ ٹریننگ اگر سول میں بھی بندوں کے اندر کی جائے، بچوں کے اندر کی جائے، تو ایک قوم بن کے ابھرے گی، جو ہمیں کمی نظر آتی ہے۔ بالکل، آپ نے جو بات کی ہے نا، جیسے اس ٹریننگ کے حوالے سے یہ چیزیں آپ نے جاپان کی بھی ایگزامپل دی ہے، اور بالکل ایسے ہم جاپان میں یہ چیز دیکھتے ہیں، تو یہ چیز کیسے، جیسے جاپان میں آلریڈی ہے اور بھی کافی کنٹریز میں ہے، تو پاکستان میں یہ چیز کیسے آ سکتی ہے کہ وہ ٹریننگ جو آرمی آفیسرس یا آرمی بچوں کو مل رہی ہے وہ سویلینس کو کیسے مل رہی ہے؟ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جب بچے
اسکولوں میں جاتے ہیں تو کریکولم ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر یہ سوچ سمجھ کے کہ ہم نے آئندہ نسل کون سی تیار کرنی ہے، وہ کریکولم بیچ میں ہونا چاہیے. ابھی دیکھیں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اگر آپ کسی بھی یورپین کنٹری کے اندر چلے جائیں تو بچوں کو کیو میں لگانا سکھایا جاتا ہے. کسی کے رائٹ کو، کسی کے حق کو نہیں مارنا. کیو کے اندر کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کسی کا حق نہیں ماریں گے. کیو لگی ہوئی ہے، اگلا بندہ آئے گا وہ کیو میں کھڑا ہو جائے گا. ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں، کیو لگی ہوئی ہے، جمپ کرے گا آگے. وہ اس کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ جو 10 بندے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، پہلے آپ سے 1 گھنٹہ پہلے کھڑے ہوئے ہیں، آپ ان کا حق مار رہے ہیں. ہم تو حق مارنا سکھاتے ہیں. کیوں کہ جی میں تو وی آئی پی ہوں، میرا فرض بنتا ہے حق مارنا. میں تو غلطی کروں میرا فرض بنتا ہے، میں اشارہ توڑوں کیونکہ میں وی آئی پی ہوں، میرا حق بنتا ہے. تو جب لوگ دیکھتے ہیں بڑے لوگوں کو تو پھر وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. آپ نے جو بات کی نا کہ حق ماننے کی، یہ تو بات ٹھیک ہے، لوگ حق تو مار رہے ہیں، مگر اس سے زیادہ جو ہے نا دکھ کی بات یہ ہے کہ جن کا حق مارا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، پھر وہی وہ بات، آواز ہی نہیں اٹھا رہے. ہاں یہی بات میں کر رہا ہوں. کیوں نہیں اٹھا رہے؟ یہ ٹریننگ ہی نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کو پتہ نہیں کہ یہ ہمارا حق مارا جا رہا ہے. وہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کا حق بنتا ہے، ہمارا نہیں بنتا. جب ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ان کا رائٹ ہے کیا، سب سے پہلے اپنا رائٹ کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا رائٹ کیا ہے، باقی لوگوں کا کیا رائٹ ہے. اگر آپ اپنے رائٹ کو سمجھتے ہیں تو پھر آپ لینے کے لیے بھی ڈیمانڈ کریں گے. ٹھیک ہے نا. جیسے میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ یورپ کے اندر کوئی لائن کیوں کوئی جمپ کرتا ہے تو لوگ بول پڑتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ، چلو واپس. اسے کرنے نہیں دیں گے. کیوں؟ اس کو پتہ یہ میرا رائٹ ہے اور اس کا رائٹ نہیں ہے، اس کو یہ نالج ہے. تو لوگ خود سے اویئر ہو جاتے ہیں. یہ کیوں بنانا، کیوں میں لگنا، یہ بچپن سے وہاں سکھایا جاتا ہے. کسی کو اس کا رائٹ دینا یہ بچپن میں سکھایا جاتا ہے. جھوٹ نہ بولنا یہ بچپن میں سکھایا جاتا ہے. کسی کی ہیلپ کرنا یہ بچپن میں سکھایا جاتا ہے. وہ بچے کی جب ذہن کے اندر، بایو کیمسٹری کے اندر چلا جاتی ہے چیزیں، تو پھر ساری زندگی ویسے لے کے چلتا ہے. جب بچے کو ہم گھروں کے اندر بھی جھوٹ سکھائیں گے اور ناانصافی سکھائیں گے، دیکھنے کو تو لگتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں، لیکن نہیں، ایکچولی قوم یہیں سے بننا شروع ہوتی ہے. ڈسپلن اگر کوئی قوم ہوگی تو وہ ترقی کرے گی. اور وہ ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجز میں، ہمارے انسٹیٹیوشنز میں، ہمارے گھروں میں، یہاں سے شروع ہوگا. سب سے بڑا انسٹیٹیوشن جو ہے ماں کی گود ہوتی ہے. اس نے کہا تھا نیپولین نے، گیو می گڈ مدرز آئی ول گیو یو گڈ نیشن. اچھی ماں وہ ماں ہوگی جو بچوں کو سچ سکھائے گی اور ٹریننگ دے گی، وہ ٹریننگ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائی. بالکل صحیح بات کی آپ نے. سائیکالوجی بندے کی جو ہے وہ 4 سال سے لے کے 14 سال کی عمر، یہ وہ ایج ہوتی ہے جس میں انسان کی سائیکالوجی بنائی جاتی ہے، اور جو چیز بنا دی جاتی ہے وہ پھر ساری عمر کے ساتھ چلتی ہے. بڑی صحیح اپنی بات کی. آرمی کی بات ہوئی، ساتھ ساتھ میں سوشل لائف آپ کی اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ظاہر سی بات سہارا اس کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں، تو سہارا کے بارے میں بتائیے کہ سہارا کے ساتھ آپ کا سفر کیسے جا رہا ہے؟ سہارا جی فاؤنڈنگ ممبرز میں ہوں. جب ابرار نے فرسٹ ٹائم یہ پلان کیا امی کی ڈیتھ کے بعد کہ ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے سال ثواب کے لیے، ڈیفینیٹلی پیرنٹس جب سب بچہ پیار کرتے ہیں، سب بچے ان کو لائک کرتے ہیں، جب سڈنلی کوئی جدا ہو جاتا ہے تو پھر تکلیف بھی بڑی ہوتی ہے. تو اس تکلیف کو، اس مزری کو کم کرنے کے لیے ابرار نے مجھ سے ڈسکس کیا کہ لوگوں نے اس کو ڈسکس کیا. میں نے کہا نہیں، کیوں نہیں، ہو سکتا ہے کریں گے. دیٹ واز دی ڈے وین ان فیکٹ وی بوتھ اسٹارٹیڈ دس پروجیکٹ. اور یہ پلان کیا، پھر لوگوں کو ملایا، دوستوں کو ملایا، پھر ساتھ بورڈ بنایا. لیکن اس وقت میری پوسٹنگ لاہور میں تھی جب اس کو ہم نے شروع کیا. تو بعد میں جب گرو کرنا شروع ہوا اور ہاسپٹلی کنسٹرکشن کا آغاز ہو گیا تو میری پوسٹنگ پشاور ہو گئی. جب پوسٹنگ پشاور ہوئی تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو لے کے چلنا ہے، بنانا ہے. تو پھر میں نے ریزائن کر دیا آرمی سے، آرمی خدا حافظ کا. تو پھر 24/7 میں نے سہارا کو دیے. اس کی پلاننگ، اس کی ایگزیکیوشن، اس کی رننگ، اس کی مینجمنٹ، تمام شعبے، اور پھر فیوچر پلاننگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ ڈالی اور اس کو میں
مشکور ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ یہ اتنا بڑا کام اللہ کی ذات نے وہ ہم سے لے لی۔ سہارا کی پروگریس میں آپ کو کیا کیا مشکلات پیش آئی؟ حضرت علی کا قول ہے کہ وہ نیکی کا کام ہی نہیں ہے جس میں تکلیفیں نہ آئیں۔ تکلیفیں تو بہت آئیں، زمین پرچیز کرنے سے لے کے کنسٹرکشن، ٹھیکیداروں سے لڑائیاں، زمین لینے کے بعد لوگوں سے قبضہ گروپوں سے لڑائیاں، پھر اس کے بعد فنڈ ریزنگ میں مسئلے مسائل۔ اگر میں کتاب کھول کے بیٹھ جاؤں کہ کتنے مسائل آئے تو میرے خیال میں اس کے لیے تو ایک انٹرویو یا 1 گھنٹے کا نہیں، کئی گھنٹوں کا محیط ہوگا۔ لیکن 2 باتیں میں ضرور کروں گا اس کے اندر۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے فرسٹ ٹائم فنڈ ریزنگ کے لیے ایک شو ارینج کیا لاہور میں، زمین تو ابراک کے پیسوں سے لے لی، ہاسپٹل بنانا تھا، شو کیا، شو کے اندر ہم نے سکھبیر کو بلایا۔ ایک نیکی کا کام، ایک ویلفیئر کا کام، ایک غریب لوگوں کی زندگی سے زندگی جلا بخشنے کے لیے ہم کام کرنے جا رہے ہیں اور یہ لوگ روکنے جا رہے ہیں۔ کبھی یہ تمام مشکلات جو آپ کی آئی ہیں سہارا کے کام میں، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری آئی ہوں گی، کبھی دل برداشتہ ہو کے یہ سوچا کہ یار بس چھوڑ دو اس پروجیکٹ کو، اب چھوڑ دیتے، نہیں کرتے؟ نہیں، الحمدللہ بڑی مشکلیں آئیں، بڑی پریشانیاں آئیں۔ بعض اوقات تو مجھے پتہ ہے کہ جب یہ میڈیکل کالج کی پریشانی تھی تو یہاں تک ہم نے دوستوں سے پیسے ادھار لے کے تو فیکلٹی کو تنخواہیں دیتے رہے، جو اپنے پلاٹ تھے وہ بیچ کے تنخواہیں دی۔ میں نے اپنی جگہ گروی رکھ کے بینک لون لے کے اس کو چلایا۔ اتنی مشکل حالات تھے، ہم نے گزارا کیا، لیکن ہم نے پیچھے نہیں ہٹے، ڈٹے رہے۔ پریشانیوں تکلیفوں میں جب آتی ہیں نا تو علامہ اقبال کا شعر ہے نا، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو جتنا آپ کو پرابلمز آتی ہیں آپ ایک اسٹیپ اوپر جاتے ہیں۔ اس وقت سہارا کے کون کون سے پروجیکٹس ہیں، اور آپ ہی دیکھ رہے ہیں یا اور بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ساتھ میں؟ بیسیکلی ہیڈ آفس لاہور میں، یہیں سے سارے کنٹرول ہوتے ہیں، اور پروجیکٹ جو 2 طرح کے پروجیکٹس ہم 3 طرح کے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک پروجیکٹ وہ ہے جو ہاسپٹل، اس کے بعد کینسر ہاسپٹل، اس کے بعد میڈیکل کالج، اس کے بعد الائڈ کالجز، اس کے بعد یونیورسٹی، اس کے علاوہ پسرور میں اسکول، اس کے علاوہ دارالدین پناہ میں اسکول۔ یہ 2 پروجیکٹ ہیں جو ریگولر چل رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے پروجیکٹ ہے کہ جو ہم جب ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے 2005 میں زلزلہ آیا، اس میں ہم نے کوئی 3500 گھر بنا کے دیے فائبر گلاس کے۔ سارا پروجیکٹ میں نے لک آفٹر کیا، اس گھر کو ڈیزائن میں نے کیا، اس گھر کے اندر جو انسولیشن لگانی تھی گرمی سردی سے بچنے کے لیے، دیٹ واز مائی آئیڈیا۔ پھر اس کے بعد جب 2009-10 میں سیلاب آیا، اس کے اندر فیلڈ میں گئے، کراچی گئے، وہاں رہے، سندھ میں کام کیا، دادو میں کام کیا، مظفر گڑھ، لیا، اس پورے ایریا کے اندر 1300 گھر بنا کے دیے، وہ کام کیا، لاکھوں ٹن راشن بانٹا، ٹینٹ دیے، خیمہ بستیاں بسائیں، یہ ہم نے کام کیے۔ ابھی جو سندھ میں زلزلہ آیا تھا، سیلاب آیا تھا، اس سیلاب کے اندر ابھی بھی ہمارا وہاں پہ کام جاری ہے، 500 گھر بنا کے ہم لوگوں کو دے چکے ہیں، پکے گھر۔ اس کے علاوہ راشن، میڈیکل کیمپس اور خیمہ بستیاں، یہ بھی سارے کام ہم نے کیے ہیں۔ جہاں بھی کہیں ڈیزاسٹر ہوتے ہیں، پاکستان میں یا پاکستان سے باہر، ٹرکی میں تھوڑا سا کام کیا ہے، بہت نہیں کر سکے، وہاں کیا۔ میانمار میں جب مسلمانوں کو ڈسپلیس کیا گیا اور ڈسپلیس ہونے کے بعد بنگلہ دیش آئے تو وہاں جا کے ہم نے کام کیا، وہاں پہ لوگوں کو راشن دیا، سپورٹ دی۔ اس کے بعد جب آئی ڈی پیز کا مسئلہ ہوا سوات میں، وہاں پہ ہم نے پنکھے، راشن، کپڑے، میڈیکل کیمپ وہ لگائے۔ تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اندر بھی ہم نے بہت زیادہ کام کیا۔ جب بھی جہاں بھی پاکستان اور پاکستان سے باہر آیا تو ہم اپنا فرض سمجھتے ہوئے کہ انسانیت کی جہاں پہ دکھی ہوگی، تکلیف ہوگی، اس کو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے تئیں کوشش کریں، اور پھر لوگ بھی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں۔
اچھا الیکشنز آ رہے ہیں قریب، الیکشن کے جو آنے والے الیکشن اس کے متعلق بات کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، آپ نے ایک دفعہ الیکشن لڑے اور وہ الیکشن آپ نے جو ہے نا کسی پارٹی کی طرف سے نہیں لڑے تھے، تو ہار گئے تھے غالباً آپ، تو اس کے بعد سے آپ نے کبھی الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا، کیا وجہ تھی؟ کیا وہ ہارنے کی وجہ سے دل برداشتہ ہو گئے تھے یا کچھ مصروفیات کی وجہ سے دوبارہ کوئی جوائن نہیں کیا؟ اصل میں 2005 سے میں سیاست کر رہا تھا علاقے کے اندر ناروال، میرا موڈ تو نہیں تھا لیکن لوگوں نے مجھے فورس کیا کہ آپ آئیں پولیٹکس میں تاکہ لوگوں کا بھلا ہو جائے، پیور 100% یہ سوچتے ہوئے کہ اس میں بھی خدمت خلق کی جا سکتی ہے اور تھوڑا سا اس کا جو اینگل ہے وہ ڈفرینٹ ہے اور کینوس ہے بڑا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ آپ کے پاس کچھ اتھارٹی بھی آ جاتی ہے، آپ کے پاس کچھ روابط بڑھ جاتے ہیں، آپ کسی کا بھلا بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں مسائل مختلف طرح کے، غریب عوام کے مسئلے کیا ہے؟ پولیس کھینچتی پھرے گی، جھوٹے مقدمے میں پھنسائے گی، کورٹ کچہریوں کے مسئلے ہوں گے، بیوروکریسی کے اندر چھوٹے چھوٹے کام، زمینوں کے ٹرانسفر کے یہ کیسز چل رہے ہوں گے، پوسٹنگ کے اس طرح کے کیسز چل رہے ہوں گے۔ تو ان طرح کے کیسز کو، چھوٹے موٹے پرابلمز کو، مسئلے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کو غریب عوام کو ایسا سہارا چاہیے ہوتا ہے جو فون کر دے اور وہ کام اس کا ہو جائے، کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں فائل موو نہیں ہوتی ہے جب تک سفارش نہ ہو، ہمارے ہاں کام نہیں ہوتا ہے جب تک دو طرح کی سفارش، یا رشوت دینی پڑتی ہے یا سفارش کرانی پڑتی ہے۔ تو ان لوگوں کے بھلے کے لیے میں نے سوچا سیاست میں آنے کا، پھر میں سیاست میں آیا۔ میں نے 2008 والا الیکشن لڑا، 2008 میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے میں نے الیکشن لڑا اور میں نے الیکشن جیتا۔ الیکشن میں نے سارے دھڑے میرے ساتھ تھے، سب لوگ میرے ساتھ تھے، میں نے بڑی صحیح کمپین کی اور الیکشن میں نے نکال لیا۔ لیکن میرا اپوننٹ جو تھا وہ کرن شجاعت، وہ مشرف کا بڑا اچھا دوست تھا۔ مشرف صاحب کہا کرتے تھے کہ میں اس کے جو کرن شجاعت ہے اس کی والدہ کے ہاتھوں سے پراٹھے کھاتا رہا ان کے گھر آ کے، ان کی دوستی تھی۔ جب الیکشن ہمارا بن گیا اور شجاعت کہیں دور دور نظر نہیں آ رہا تھا تو وہ چلا گیا مشرف کے پاس، اس نے کہا جی مجھے تو بچائیں، میں تو الیکشن ہار رہا ہوں۔ تو مشرف صاحب نے فون کیا ابرار کو، ابرار نے کہا کہ بھائی جان سے میں بات کرتا ہوں۔ ابرار نے مجھ سے بات کی، میں نے کہا ابھی الیکشن کو چند دن رہ گئے، میں کیسے بیٹھ جاؤں، جیتا الیکشن میں کیسے چھوڑ دوں، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر شجاعت صاحب کا فون آیا، شجاعت صاحب کا، پھر پرویز لائی کا فون آیا تو میں نے انکار کر دیا۔ پھر مجھے ایجنسیوں کا فون آیا، میں نے کہا یار میں آپ کے ساتھ ہوں، جیت کے میں آپ کے ساتھ ہوں، میں الیکشن نہیں چھوڑ سکتا۔ آئی تھاٹ کہ وہ شاید اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کسی اور کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن پیچھے ان کے وہی تھا، مشرف صاحب کا فون تھا، تو میں نے ان کو بھی انکار کر دیا۔ پھر جب الیکشن ہو گیا رزلٹ نہیں آ رہا تھا، رزلٹ رات کے یا اگلے دن کے اس پیر آیا اور رزلٹ تبدیل ہو کے آیا اور مجھے چند سو ووٹوں سے ہرا دیا گیا۔ اور یہ مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے۔ ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی مشرف سے بعد میں، جب وہ مشرف صاحب چلے گئے یہاں سے، تو میں اور ابرار لندن میں امریکہ میں تھے، تو وہاں فنڈ ریزنگ کے لیے گئے ہوئے تھے سہارا کی، تو وہاں پہ مشرف صاحب بھی آ گئے، ان کو بلا لیا کسی دوست نے، تو وہ وہاں پہ رکے کافی دیر۔ تو ان کے بعد رکنے کے بعد جب جانے لگے تو وہ کہتے ہیں کہ ابرار ناشتہ میرے ساتھ کر لینا اور چلتے ہیں۔ ہم بھی ساتھ چلے گئے، ناشتہ کے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے، میں تھا، ابرار تھا، مشرف صاحب تھے، تینوں بیٹھے بات چیت کر رہے، تو میں نے 2 کوسچن پوچھے۔ مگر اس کے بعد پھر دوبارہ آپ الیکشن نہیں لڑا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ووٹ بینک میرا ہے، میرٹ پہ میں ہوں۔ اس وقت ہمارے پاس جب الیکشن 2008 والا تھا تو چند ایک مطلب 200-300 جو امپلائیز تھے، ابھی ہمارے پاس 1500 امپلائیز ہیں، 3500 ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں جو سارے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ ووٹ بینک ہے جو ہم گھر سے لے کے چلتے ہیں۔ پھر برادری ہماری جٹ برادری وہاں پہ اس کا ووٹ بینک ہے۔ پھر میں نے جو الیکشن جیتا ہوا تھا وہ دھڑے میرے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں، آج بھی میرے ساتھ سپورٹ میں ہیں۔ پھر ہماری خدمات ہیں پارٹی کے لیے۔ پھر پچھلے 3 سالوں کے اندر، 3.5 سال کے اندر وہ 1.5 ارب کے پروجیکٹس جو علاقے کے اندر میں نے کروائے ہیں، وہ
گورنمنٹ کا پیسہ تھا، تو وہ بھی ایک سپورٹ ہم نے کی لوگوں کو، ہر گاؤں کے اندر ہم نے وہ کام کیا. تو وہ ساری میری اسٹرینتھ ہیں. اگر یہ میری اسٹرینتھ جتنی بھی ہیں، اگر میرٹ دیکھا جائے تو کوئی بھی دوسرا کینڈیڈیٹ جو امیدوار ہے ٹکٹ کا وہ میرے نزدیک بھی نہیں پڑتا. خان صاحب نے گرین سگنل دے دیا ہے ویسے؟ مجھے امید ہے میرٹ پہ فیصلہ ہوگا تو میرے حق میں ہوگا. ٹھیک ہے. ویسے کیا دیکھتے ہیں آپ آنے والے جو الیکشنس ہیں ان کے متعلق، کیا آپ کی پیشن گوئی ہے کہ ایک تو الیکشنس ہوں گے ٹائم سے یا نہیں ہوں گے، اور دوسرا کہ ہوں گے تو کیا دکھتا ہے آپ کو کہ کون اس دفعہ جیتنے والا ہے؟ الیکشن تو ہوں گے، ٹائم کی بات نہیں کر سکتا، آگے پیچھے ہو سکتے ہیں جو حالات چل رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ میجر اسرار الحق صاحب. ان سے گفتگو ہوئی، آپ نے سارے دیکھیں کہ جو کیریئر ہے اس کے متعلق بھی بات ہوئی، سیاست کے متعلق بھی بات ہوئی، اور جو سہارا ہے اس کے متعلق بھی بات ہوئی. امید ہے کہ آپ کو پروگرام اچھا لگا ہوگا. پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے ہمیں. اللہ حافظ.